جو آج پارلیمنٹری کمیٹی کی آفر آئی اور پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دی. پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اور کچھ نہیں، اگر کمیشن نہیں مل رہا تو اس کے ہی فورم سے باتیں تو نکلیں گی، پرو ایکٹیولی آپ انگیج تو کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی امریکہ کا بڑا ان پہ بوجھ ہے کہ نہیں کسی قسم کی نیگوسیشن میں نہ جائیں، وہ بزنس ایز یوزول کا امپریشن نہیں ملنا چاہیے، ہمارا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے غلط کیا یہ ریجیکٹ کر کے، اور پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشن اب ہے کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کمیشن کی، یہ والی کمیشن کی تو بات ہو سکتی ہے کمپرومائز پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کے نا پی ٹی آئی بھی پاکستان ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے آپ کو 15 دسمبر 2024 پہ جانے سے پہلے کہا کہ آ کے چیزیں چینج ہو جائیں گی. ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ میں چینج ہو جائے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا. ٹرمپ کارڈ سے ہوا نکل گئی پی ٹی آئی کی، اور مثبت اور اچھی چیزیں پاکستان کے لیے آنا شروع ہو گئی، اور اس کا کریڈٹ آپ ایس آئی ایف سی یا چیف کو دیتے ہیں، اور آپ کو دینا چاہیے. اچھا لگے برا لگے، آپ نے اتنی ساری باتیں جمہوری کی. سر کو قائد اعظم والا پاکستان چاہیے، وہ ہے نہیں بھی دور دور تک. سر وہ ہو نہیں سکتا. دعا کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ جمہوریت چاہیے، اس کی مجھے علامہ اقبال والا، آپ کو علامہ اقبال والا چاہیے. آپ کو لڑائی لڑنی ہے تو آپ بھی ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں. اور جہاں تک میری بات لڑائی ہے کہ صحیح تو بتا دیں. نہیں آپ کی لڑائی تو آپ نے کہا ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو گورنمنٹ سے تو نہیں ہمارا. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آئین اور قانون کا آپ کو بہت شوق تھا، جمہوریت کا جنازہ لے کے چلنے کا آپ کو بہت شوق تھا. آپ چیمپئن تھے، ابھی بھی ہیں، آگے بھی ہوں گے. تو جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آپ کو بھی ماننا ہے، ججوں کو بھی ماننا ہے، فوج کو بھی ماننا ہے، سب کو ماننا ہے. نہ اس میں آگے چینج ہوگی نہ پیچھے چینج ہوگی. جو آئین سے متصادم ہے وہ ماننا. 26 امینڈمنٹ آ رہی ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں گے پاس ہوتی گی، کیونکہ ہم نے بنا دیا نا آئین و قانون کے دائرے کے اندر. وی آر پلئنگ ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جمہوری میرا بھائی ہے، یہ پہلے بھی جمہوریت کرتا تھا پیپلز پارٹی کے اندر. یہ جمہوری بھائی اب یہ تحریک کا بھی حصہ بننے والے ہیں. اپوزیشن اکٹھی کرنے میں مصطفیٰ بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. انشاءاللہ. میرا تو دوست، میں تو خوش ہوتا ہوں بھائی. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کے لیے خوش ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں چور ہوں سیاستدان، میں بے ایمان ہوں، میں کمپرومائزڈ ہوں، میری کمزوریاں ہیں، میں ملک کے خلاف کرتا ہوں. جتنی عوام کو چیزیں چاہیے ان سب کا مالک میں بن گیا ہوں. میں جب سیاست میں آیا تھا تو میرے پاس سگریٹ پینے کے پیسے نہیں تھے. آج میں مل بنا، شوگر ملز، سیمنٹ ملز، سب کا مالک ہوں. آپ کو اس جمہوری نظام نے وہ دی، ٹوٹی دی، پانی نہیں دیا، کھمبے دیے، بجلی نہیں دی، دوسرا نوب دیا، گیس نہیں دی، سڑکیں دی، ٹوٹی ہوئی دی. بچے غریب جو ہے بغیر چپل کے پھر رہے ہیں. اسکول کالجز جو آپ نے بنائے گورنمنٹ کے نام پہ، اس پہ بکرے اور گائے چرائی جا رہی ہیں. آپ سارے لوگ جلدی میں سب لیٹ پہنچتے ہیں، کام کچھ پاکستانی کرتا نہیں، تھکے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. دا پوائنٹ ہے جمہوری نظام نے آپ کو دیا ہے نا. آپ کی صحافت کی آزادی وردی والے مشرف صاحب نے دی، آپ کو اس پہ اس کی تعریف نہیں کریں گے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اچھا کام کرے. ایوب خان صاحب کو آپ سب سے زیادہ برا کہتے ہیں. ایوب خان کے ڈیم جو ہیں بنائے ہوئے وہ آج تک آپ استعمال کر رہے ہیں. جمہوری نظام نے آپ کو ڈیم نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی عدالتیں 45 سال بعد کہتی ہے سر بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دے دی، مجھے بھٹو صاحب واپس لا دے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں 14 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھتے ہیں، پھر عوام میں بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو عدالتیں صادق امین کہتی ہیں، پھر کرمنل کہتی ہے. نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کرتی ہے، پھر کوالیفائی کر دیتی. وہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا، وہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا. پنگ پونگ. یہ جنازہ جب تک آپ لیں گے اس میں آپ کو بدبو ملے گی، تکلیفیں ملیں گی، تماشائیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، کیونکہ آپ چیمپئنز ہیں. آپ کو جمہوریت پسند ہے، مجھے اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی پسند ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی اس لیے کہ اگر میں تو جتنا ورڈ بولتا ہوں اس کو وہی میں فل اسٹاپ لگاتا ہوں. ہمیں تھوڑا سا کویسچن مارکس بھی آتے ہیں نا. نہیں، لیکن اس میں ایوب خان جو ہے نا اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی میں سر وہ خود سامنے آتا ہے نا. اپنے بھی ذمہ داری آپ نے جمہوری نظام میں آپ کو میڈل دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب ہے نا سر. 1962 سر ایک بات سر میرے استاد ہیں، سر میرے استاد ہیں. سر انٹرسٹ ریٹ میڈیم 2 کی گورنمنٹ میں ڈالر، آج انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، ڈالر دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، اسمگلنگ دیکھیں، انویسٹمنٹ دیکھیں، ڈیفالٹ دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، کولیپس ہونے کا تھا، بینکرپسی تھا، وہ سب کو ٹریک پہ لے نا. اب آپ کے رونالڈو کے ادا چیف نہیں ادا کر رہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میسی کو لے آتے. تو میسی تو پاکستان ہمیں ملا تھا، اس کو رونالڈو نے ٹھیک کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے اتنی سی بھی بہتری آئی ہے، اپریشیٹ کریں، گیو دیم دی کریڈٹ. اگر سبھی کریڈٹ دے آپ جمہوری لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ برداشت بھی کریں. فرنٹ پہ آ کے کریڈٹ کلیم کر لیں، دے رہے ہیں نا آپ کو بھائی. اگر جمہوری نظام کے اندر فرنٹ پہ آ جائیں گے، ماشاء اللہ لگا دیں گے تو پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے. لیکن آپ لوگوں کا پرابلم ہے نا، آپ ادھر کچھ نہیں ادھر کچھ نہیں ہے. ہمیں مزہ آتا ہے. آپ کو فلم یاد ہے مولا جٹ؟
جی سر. اس میں پہلا شاٹ جب اوپن ہوتا ہے نا مصطفیٰ قریشی پہ، کہتا ہے میرا بھی کوئی دشمن ہو گئے. تو دیکھنا وہ یہ کہ بندہ جب کہے کہ ایسے دستور کو سفید بے نور کو، تو ایوب خان کے ہوتے ہوئے کہ وہ بھی ڈائریکٹ تھا، وہ بھی ڈائریکٹ تھا. اب یہ سنیکنگ جو ہے نا ایکشن تو پسند نہیں سر. سر پتہ کیا ہے، پتہ ہے سر، میرے استاد ہیں، میری سر سے گزارش یہ ہے، رونالڈو کی ٹیم کا کیپٹن وائس کیپٹن کا نام مجھے نہیں پتا، باقی پلیئرز کا مجھے نہیں پتا. رونالڈو کا مجھے پتا ہے، اس کی کک بھی پتا ہے، اس کی ہائٹ بھی پتا ہے، اس کا جمپ پتا ہے، اس کا سٹائل بھی پتا ہے، اس کا ویژن بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر اس ٹیم کے اندر ایک جمہوری نظام کے اندر ایک جمہوری ماتحت اسٹیبلشمنٹ کے تحت ایک رونالڈو کا کردار ادا کریں، اپریشیٹ کریں. کیوں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں آپ لوگ؟ جرائی کیوں ڈھونڈتے ہیں فوج میں؟ قربانی ایک منٹ سر، ایک منٹ نہیں سر، نہیں رک جائے سر. روز 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 سر پانی سے پانی نو ٹائم آؤٹ. میں نے سیکھ لیا ٹائم آؤٹ دینا ہی نہیں ہے. بلڈوز 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 نو ٹائم آؤٹ. نہیں آپ نے کوئی ادارے سے آپ نے جوائن کر لیا جو آپ بلڈوز کریں گے ہر چیز؟ میں آپ کی بات کو بلڈوز کرتا ہوں. میں تو یہ رائٹ اس ملک میں صرف اداروں کے پاس ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نہیں کر سکتے. آپ بھی کھڑے ہو جائیں، جس چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں لوگ. نہیں میں پہلے ذرا کرنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. یہ بحث بڑی لمبی چلی جائے گی کہ کس زمانے میں بچے بھوکے ننگے پھرے تھے، کس زمانے میں نہیں پھرے تھے. آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جب نان ڈیموکریٹک ایراز تھے تو وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں اور جناب ایوری بڈی ہیڈ اے سلور اسپون. ایسی بات نہیں. بہتر ضرور تھے. نہیں بہتر نہیں تھے. ریلیٹیو آپ نے اگر آپ نے سر دل میں مان لیا ہے کہ ہم نے ایک لوگ جو کرٹن سے باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے ان کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اب میرا سوال یہ روز پانی کی طرح آپ کے ایک دوست ہے جو آپ کے بقول اس وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو جہاد بھی ڈال دیا، جہنم میں جھونک دیا. He destroyed this country. اس ملک میں ریلیجس ایکسٹریمزم کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک لیڈر نہیں لے کے آیا تھا اور اس ملک کی تباہی ہوئی ہے. فیض حمید کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں ضیاء الحق سے شروع کرتا ہوں. اگر ایسی بات کر رہے ہیں، جو جنرل ضیاء الحق نے ریلیجس ایکسٹریمزم لائے ہیں، تباہ کر دیا اس ملک کو، وہ آپ پورا وائپ آؤٹ کر دیں گے. جو آپ مرسنریز اور ہائر بن گئے تھے وہ پورا کر دیں گے. چھوڑ دیں. یہ بحث اور طرف چلی جائے گی نا. ابھی I want to stay current. ورنہ یہ بحث علیحدہ ایک دن شو کر لیں گے کہ واٹ سرو پاکستان بیٹر، ڈیموکریسیز اور مارشل لاز. اس پہ علیحدہ بحث کریں گے. سر مارشل لا کیوں فیل ہوئے؟ سر کھل کے بات کریں گے. نہیں میں اس پہ بحث کروں گا آپ سے. ڈیموکریسیز کیوں فیل ہوئی، مارشل لاز فیل کیا ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کیوں فیل ہوئی، کیوں کی گئی، اس پہ علیحدہ بحث. کیونکہ آپ کو تو شوق ہے نا یہ جمہوری جنازے لے کے چلنے کا، پھر باپ دادا چلے، چچا بچے چلے، ان کے بچے چلے، ان کے بچے چلے، ان کے بچے چلے. آپ لوگوں کو برٹش راج کی طرح نوکری کرنے کا شوق ہے. جمہوری نظام مبارک. ہمیں لیٹس کم بیک ٹو دی کرنٹ، بیکاز یہ بحث شاید بھی بہت دوسری طرف چلی جائے گی.